اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے اس میں بھی 26 ذوالحجہ لکھا ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ 23 ہجری۔ یہ کہتے ہیں یکم محرم، یہ صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور آپ دیکھیں انہوں نے پیرلم میں یکم محرم کے جلوس نکالنے شروع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت یہ یکم محرم الحرام ہے۔ تاریخ میں اختلافات بکثرت ملتے ہیں اور بہت سارے مقامات پر ملتے ہیں، بالخصوص جو تاریخ ولادت ہوتی ہے، تاریخ وفات ہوتی ہے، اہل علم پر مخفی نہیں ہے کہ اس میں کئی اقوال یہ علماء کے ہوتے ہیں، لیکن اصل اعتبار ایک تو جمہور کے قول کا ہوتا ہے، دوسرا مشہور قول کا ہوتا ہے، اور تیسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا عمل کس پر ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کا اعتبار کرتے ہوئے وہ دن منایا جاتا ہے، اس دن کو ان کے لیے خاص اصالِ ثواب کیا جاتا ہے، اس دن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یوم شہادت ہے وہ یکم محرم الحرام ہے۔ تاریخ کے اختلافات کو اگر ہم دیکھنے کے لیے جائیں گے تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے علماء نے 8 اقوال لکھے ہیں، لیکن جو مشہور قول ہے، جس پر جمہور ہیں اور جس پر عمل ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اسی کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اہل ایمان کا عمل بھی اس پر ہے اور جمہور کا قول بھی یہی ہے۔ باقی دیگر اقوال وہ اقوال کی حیثیت رکھتے ہیں، جو معمول بھی ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے وہ 12 تاریخ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا ان کے علاوہ دیگر مقدس ہستیاں ہوں، ان کے تاریخ وفات کے اندر اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان معروف کون سی تاریخ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو معروف تاریخ ہے وہ یکم محرم الحرام ہے۔ اسی میں معمول ہے اہل ایمان کا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن یہ مناتے ہیں۔ ویسے تو اس پر بہت سارے حوالے موجود ہیں، میں چند ایک حوالے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مشہور و معروف محدث ہیں امام ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد ابن مندہ الاصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متوفی سن 470 ہجری۔ یہ امام عمر بن علی الفلاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی الحجہ کی جب چند راتیں باقی تھیں، یعنی 3 راتیں باقی تھیں، تو اس وقت آپ کو زخمی کیا گیا۔ فمکث 3 لیال، پھر آپ 3 رات تک حیات رہے۔ ثم مات یوم السبت بغرۃ المحرم سنۃ 24، یعنی اس کے بعد آپ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہفتے کے دن سن 24 ہجری میں وفات پا گئے، آپ شہید ہو گئے۔ امام واقدی کے حوالے سے لکھتے ہیں امام عبد الرحمن ابن مندہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المستخرج من کتب الناس للتذکرہ والمستطرف من احوال الرجال للمعرفہ، جلد 2 صفحہ نمبر 488 پر یہی پہلا والا حوالہ اس کا ہے، اور یہ اسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ واقدی کہتے ہیں فی 3 لیال بقین من ذی الحجہ، کہ ذی الحجہ کی ابھی 3 راتیں باقی تھیں کہ اس میں آپ کو زخمی کیا گیا۔ وتوفی لہلال المحرم سنۃ 24، اور آپ محرم کا جب چاند نظر آیا سن 24 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، یعنی محرم کی پہلی تاریخ کو آپ کا وصال ہوا۔ یہ امام ابن مندہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام عمر بن علی الفلاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 249 ہجری ہے اور وہ امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کے حوالے سے اور واقدی کے حوالے سے ذکر کیا کہ جو بالخصوص، ویسے تو ہمارے نزدیک وہ ویسی ثقہ ہیں، لیکن بالخصوص سیر و مغازی کے اندر وہ ثقہ امام ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات ذکر کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب پر جو کام ہوئے، ان میں سے ایک کام بخاری شریف کے رجال پر کام ہوا ہے۔ صحابہ اور دیگر جو راوی ہیں ان کے حالات پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں ایک معروف نام امام احمد بن محمد بن الحسین ابو نصر الکلاباوی، متوفی سن 398 ہجری ہے۔ یہ خلیفہ بن خیاط کے حوالے سے، وہ بھی امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، اور واقدی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو زخمی کیا گیا، یہ اس وقت زخمی کیا گیا جب ابھی ذی الحجہ کی 3 راتیں باقی تھیں۔ اور عمر بن علی الفلاس کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ مات یوم السبت غرۃ المحرم سنۃ 24، کہ ان کا جو وصال ہوا
وہ ہفتے کے دن محرم کی پہلی تاریخ کو سن 24 ہجری کے اندر ہوا۔ یہ بات آپ نے اپنی کتاب الہدایہ والارشاد فی معرفت اہل الثقۃ والسداد میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 507۔ اسی طرح بخاری شریف پر ایک اور شاندار کام کرنے والے حافظ مغرب اور درجہ مجتہد تک پہنچنے والے امام ابو الولید سلیمان بن خلف الباجی الاندلسی متوفی سن 474 ہجری، یہ اپنی کتاب التعدیل والتجریح لمن اخرج له البخاری فی الجامع الصحیح کہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 935 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی اس وقت کیا گیا جب کہ ذی الحجہ کی ابھی 3 راتیں باقی تھیں، اور آپ کا جو وصال ہوا ومات بعد ذلك بثلاث یوم، 3 دن کے بعد آپ کا وصال ہوا، یوم السبت غرۃ المحرم سنۃ 24، اور اس وقت آپ کی جو دن تھا وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی اور ہفتے کا دن تھا، اور سن 24 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ اس طرح بہت ساری کتابوں کے اندر ائمہ نے اس قول کو ذکر کر کے برقرار رکھا ہے، اور اقوال بھی ذکر کیے لیکن ساتھ میں یہ قول بھی ذکر کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ائمہ نے اس قول کا ذکر نہ کیا ہو، بلکہ اس پر تو ایک طرح سے اتفاق بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو جو دفن کیا گیا وہ ہفتے کے دن ہی دفن کیا گیا، ہفتے کے دن آپ کی تدفین ہوئی، اور یہ سنت میں سے ہے کہ تدفین جلدی کی جائے گی، فوراً کی جائے گی، بلا ضرورت شرعی اس میں تاخیر نہیں کی جائے گی۔ تو اس کا واضح مطلب ہے کہ آپ کا وصال بھی یہ پہلی محرم ہی کو ہوا تھا، اس لیے آپ کو محرم کی پہلی تاریخ کو ہی دفنایا گیا تاکہ جلد سے جلد تدفین یہ ہو سکے، سنت پر عمل ہو سکے۔